الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرے پارے کا 7واں رکوع، جبکہ صورت آل عمران کا رکوع نمبر 9، آیت نمبر 81 سے آگے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے نبیوں سے عہد، لما آتیتکم، جو کچھ میں تمہیں دوں، من کتاب سے، و حکمت، اور حکمت، ثم جاء، پھر آئے، تم رسول، مصدق، تصدیق کرتا ہوا، لما معکم، جو تمہارے پاس، لتؤمنن، تم ضرور ایمان لاؤ گے، بہ، اس پر، ولتنصرنہ، اور تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ قال، اس نے فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم، اور تم نے قبول کیا، علی ذالکم، اس پر، اسری، میرا عہد۔ قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال، اس نے فرمایا، فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، وانا معکم، اور میں تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتاتے تمہارے پاس والی کتاب کو، لتؤمنن بہ، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے، ولا تنصرن، اور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ قالوا اقررنا، بولے ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا، فرمایا تو اب گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو اس وعدے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جو اپنے وعدوں کے بارے میں ذکر فرمایا، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدوں کے بارے میں ذکر فرمایا۔ ایک کا ذکر صورت اعراف کے اندر موجود ہے، جو الست بربکم کے تحت کیا گیا، اور اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان خدا کی ہستی اور ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے، کیونکہ مذہب کی ساری عمارت اسی بنیاد پر ہے۔ جب تک یہ اعتقاد نہ ہو، مذہبی میدان میں عقل و فکر کی رہنمائی کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ پھر دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان الفاظ کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو اس کے اندر یہ عہد صرف اہل کتاب کے علماء سے لیا گیا تھا، وہ حق کو نہ چھپائیں گے بلکہ صاف اور واضح طور پر بیان کریں گے۔ اور تیسرا عہد کا بیان یہ آیت مذکورہ کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا۔ یہ 3 وعدے آگے، ایک تمام انسانوں کے ساتھ، دوسرا اہل کتاب کے علماء کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پر تمام انبیاء کے ساتھ۔ اس لحاظ سے یہ 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ اب میثاق سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں ہوا؟ تو میثاق، یہ میثاق کہا جاتا ہے، وعدے کے اندر پختگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہاں پر ہوا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ تو یا تو عالم ارواح میں ہوا یا دنیا میں بذریعہ وحی ہوا، دونوں احتمال موجود ہیں اس میثاق کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ارواح کے اندر بھی لینے کے اوپر قادر ہیں، اور بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر لینے کے اوپر بھی قادر ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وعدے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو وعدے سے پھر گیا تو وہ پھر نافرمانوں کے اندر ہوگا، لیکن انبیاء کرام وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور ان سے اس چیز کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کریں۔ پھر آگے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ ڈھونڈتے ہیں، وَلَهُ اور اس کے لیے اسلم فرما بردار ہے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، طوعا وکرہا خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ یرجعون اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر فرمایا کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاش کے اندر ہیں، جبکہ زمین و آسمان کی ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ تو پھر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہوا کہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا انبیاء کرام کے ذریعے سے اپنے اپنے ادوار کے اندر ان کے اوپر ایمان لے کر آتے۔ پھر جب حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی تو ان سے پہلے جتنے بھی ادیان تھے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے۔ تو جب وہ منسوخ ہو گئے، اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے انہی کا دین ہے، دین اسلام ہے۔ تو پھر اس دین کو قبول کرنا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، قل کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل علینا اور جو کچھ اترا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم اور جو کچھ اترا ابراہیم پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر، والاسباطی اور اس کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ اس چیز کی بھی وضاحت فرما دی کہ جو کچھ سابقہ انبیاء کرام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ ان انبیاء کرام کے اوپر ان کی نبوت کو تسلیم کرنا اور ان پر جو نازل ہوا ان کتابوں کے اوپر، ان صحائف کے اوپر ایمان رکھنا اور ان کے نبی ہونے کی حیثیت کے اندر کسی کے درمیان کوئی بھی فرق نہ رکھنا، یہ ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ بنا لینا چاہیے۔ مراتب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اندر فرق رکھا کہ جس طرح حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا دیا، تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، لیکن نبی ہونے کی حیثیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم۔ پھر آگے فرمایا وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا اور جو کوئی چاہے سوائے دین اسلام کے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اور کوئی دین سوا اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خراب ہونے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے علاوہ باقی جتنے ادیان ہیں ان کے بارے میں ان کے رد ہونے کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دین اسلام کو قبول فرمائیں گے، اس کے علاوہ کسی دین کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اب دین اسلام کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ اسلام کے لفظی معنی اطاعت و فرما برداری کے ہیں۔ اصطلاح میں خاص اس دین کی اطاعت کا نام اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اصول دین تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں ایک ہی ہیں، تو ہر نبی کا جو دین تھا وہ دین اسلام ہی بن گیا۔ پھر لفظ اسلام کبھی تو اس عام مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ اس کا عمومی معنی بن جائے گا کہ جس نبی
جو بھی نبی آئے انہوں نے جس دین کی تبلیغ کی وہ اسلامی بنتا ہے، یہ اس کا عمومی معنی ہے۔ اور کبھی کبھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخصیص کے ساتھ بھی ذکر فرمایا، اور تخصیص امت محمدیہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین عطا فرمایا اس کے لیے لفظ اسلام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حضور کے آنے کے بعد پھر سابقہ جتنے بھی ادیان تھے وہ سارے منسوخ ہو گئے، تو اب ان کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے نام کو بھی ختم کر لیں گے۔ ان کا نام اپنی جگہ پر، جو ان کی شریعت برحق تھی اپنے اپنے ادوار کے اندر وہ برحق تھی، لیکن جب حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی پھر سابقہ ادیان وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے۔ اب یہ صرف دین اسلام ہی باقی رہے گا، اور یہ اس خصوصیت کے ساتھ باقی رہے گا کہ تا قیامت یہی دین چلنا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور کے اندر پیدا ہو جاتے تو وہ بھی میری شریعت کے تابع دار ہوتے۔ پھر اسی طرح ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بھی آ کر قرآن و سنت کی تبلیغ فرمائیں گے، اسی کے مطابق احکامات کا نفاذ فرمائیں گے قرآن و سنت کے مطابق ہی۔ مطلب یہ کہ اسی دین کی انہوں نے بھی تبلیغ کرنی ہے، اسی کا پرچار کرنا ہے، اسی کی سربلندی کے لیے انہوں نے محنت اور کوشش کرنی ہے۔ پھر آگے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما، کیف یہدی کیسے کیوں کر ہدایت دے گا اللہ، قومن کفروا ایسے لوگ جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق اور گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچا ہے، وجاءہم البینات اور آئیں ان کے پاس نشانیاں لے کر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ایمان کے بعد، مطلب یہ کہ جو مرتد ہونے والے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ انہیں کیسے ہدایت دے گا، کہ جنہوں نے ارتداد کر لیا، ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا، اور وہ اس بات کی گواہی بھی دیتے رہے کہ اللہ کا یہ رسول سچا ہے، اور ان کے پاس وہ نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کا، تو ان میں وہ لوگ ارتداد کے اندر شامل ہوں گے کہ جنہوں نے پکا مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، مذہب اسلام سے بیزاری اختیار کر لی۔ ہاں، جن لوگوں کے دل کے اندر بات کے اندر نرمی پیدا ہوگی یا ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا چاہا تو وہ پھر اسلام کی طرف واپس پلٹ بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں پلٹا بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کے کئی واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ مرتد ہونے کے بعد دوبارہ سے مذہب اسلام کی قبولیت کے لحاظ سے۔ پھر آگے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مرتد ہونے والے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا جو سچا مذہب تھا، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتوں کی لعنت بھی ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت بھی ہے۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو فرصت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کہ وہ ہمیشہ جہنم کا حصہ رہیں گے، کیونکہ جب انہوں نے کفر اختیار کر لیا تو پھر کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور ان کے لیے پھر عذاب بھی ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ کسی قسم کی انہیں فرصت و مہلت ملے گی۔ الا الذین تابوا مگر جنہوں نے توبہ کی، من بعد اس کے بعد من بعد ذالک اس کے بعد واصلحوا اور نیک کام کیے، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر استثناء بھی فرما دی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، نیک کام کیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والی ذات ہے۔ ان الذین کفروا جو لوگ منکر ہوئے، بعد ایمانہم مان کر، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے رہے انکار میں، لن تقبل توبتہم
ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی ہیں گمراہ۔ پھر یہاں پر فرمایا کہ جو ماننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے انکار کر لیا، کفر کر لیا، پھر اپنے کفر کے اندر بڑھتے ہی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کی ہرگز توبہ قبول نہ کریں گے، اور وہی لوگ گمراہ بھی ہیں۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے کافر ہی، فلن یقبل من احدہم، تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، زمین بھر کر سونا اگرچہ بدلہ دیوے اس قدر سونا، اولئک لہم عذاب علیم، ان کو عذاب ہے دردناک، وما لہم من ناصرین، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ اب دنیا کے اندر تو انسان کسی معاملے کے اندر پھنس جائے، کسی مشکل کا شکار ہو جائے، تو انسان کی سوچ یہ ہے کہ میں پولیس والوں کو رشوت دے دوں گا، پٹواری کے ساتھ کوئی معاملہ پھنسا، اسے رشوت دے کر اپنا نظام چلا لوں گا، کسی بھی معاملے کے اندر یا سفارش کروا لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس سوچ کا راستہ بھی بند فرما لیا کہ یہ تمہارے دنیا کے اندر آپس کے اندر اس طرح کے معاملات چل سکتے ہیں جو شرعی لحاظ سے جائز بھی نہیں، تو تمہارے دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات یہ چل سکتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں چلے گا۔ تو آخرت کے اندر اگر زمین بھر کر سونے کی بھی دے دی جائے تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ چیز قبول کر کے عذاب کو ہلکا نہ فرمائیں گے۔ پہلے تو یہ چیز ممکن ہی نہیں کہ وہاں پر انسان زمین کے برابر کا سونا دے سکے، اگر بفرض مال وہ دے بھی دے تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ان کا وہاں پر کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ تیسرا پارہ آج الحمدللہ مکمل ہوا، اور کل سے انشاءاللہ ہمارا چوتھا پارہ ہوگا۔